کہ چلو گھٹیا درجے کا مال دے دیں. یہ گھٹیا درجے کا مال دینا یہ منافقت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی. ایمان والوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہتر سے بہتر مال اللہ کے راستے میں لگائیں. یہ ہمیں ترغیب دی گئی. آگے اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر کی طرف رغبت دلاتا ہے، ڈراتا ہے تمہیں کہ تم نے اگر اللہ کے راستے میں مال دیا تم فقیر ہو جاؤ گے. تم نے اگر مال دیا تو بعد میں کوئی ضرورت پیش آ گئی اس وقت کیا کرو گے، بڑھاپے میں کیا ہوگا، اب جی فلاں کام باقی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، مال بچا کے رکھو. ایک یہ فقر کی طرف رغبت دلاتا ہے اور دوسرا بے حیائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. یہ دو اس کے کام ہیں. بے حیائی کے کاموں میں انسان خوب خرچ کرتا ہے. بے حیائی کے کاموں میں انسان خوب خرچ کرتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا شادی کے موقع پہ لوگوں کے حالات معلوم ہوئے، حق مہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس 100 روپے ہی ہو یا وہ بھی نہ ہو تو اچھا ہے، اور گناہ کے کاموں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. جو دین ہے جس کے اوپر ثواب ملنا ہے وہاں جان جاتی ہے. یہ شیطانی کام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم میرے راستے میں اپنا اچھا خوبصورت مال خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے کمی کا کوئی خیال نہ کرو، کوئی گمان نہ کرو، اللہ بہت دینے والے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے، حدیث کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہیں تو وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. ہماری زبان سے ہماری آنکھ سے دیکھا بغیر غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے تاکیداً فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوئی انسان مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اے آدم کی اولاد تم میرے بندوں پر خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسماء تم خرچ کرتی رہو، گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر ہی دے گا. اپنے ہاتھ کو بند نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی عطاؤں کو بند کر دے گا. پھر آگے فرمایا جتنا ہو سکتا ہے کرتی رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہو. یہ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اور کون سا صدقہ ثواب میں زیادہ بڑا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا صدقہ کہ صدقہ کرتے وقت انسان تندرست ہو. جب موت کا آخری وقت آ جاتا ہے انسان مرض الوفات میں چلا جاتا ہے، پھر تو کہتے ہیں اچھا اتنا اس مدرسے میں دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اب تو ویسے ہی اس کے ہاتھ سے نکل جانا ہے. اس وقت کا دینا گو فائدہ مند ہے لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں جو صحت کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں انسان جب اس کو فاقے کا بھی خوف ہو، مندوں کا بھی خوف ہو، دوسری ضروریات بھی نظر آتی ہوں، اس وقت یہ اللہ کے راستے میں دے گا. اس وقت کا دینا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کے مال کا شر دور ہو گیا. یہ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. اس کے اندر ایک بات اور بھی غور کیجئے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سود کے بارے میں منع فرمایا اور صدقات کو بڑھانے کا فرمایا. آپ کو اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تو مل جائیں گے جنہوں نے بینکوں سے کروڑوں روپے سود لیا ہوگا، کروڑوں روپے سود لیا ہوگا اور سود لینے کے بعد وہ ڈیفالٹر ہو گئے ہوں گے، دیوالیہ ہو گئے ہوں گے. لیکن آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں مل سکتا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، دین میں خرچ کیا ہو، اللہ کے لیے خرچ کیا ہو اور یہ شخص کبھی
ڈیفالٹر ہوا ہو، اس کا دیوالیہ نکلا ہو، ایسا کبھی نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہو جائے۔ اور سود کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے پیٹ کمروں کے برابر ہیں، جیسے کمرہ ہوتا ہے روم، کمروں کے برابر ہیں، اور اس کے اندر سانپ ہیں، اور وہ پیٹ کے اندر سانپ مجھے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ سانپ سامنے ہی آ جائے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ خالی ٹچ کرے تو کیا معاملہ، اگر پیٹ کے اندر ہو ایک کی جگہ کتنے ہی ہوں اور پیٹ کمرے کے برابر ہو، اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سود کھانے والے کا انجام بتایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ سود کے بارے میں منع فرما دیا گیا، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے ہر قسم کی۔ قرآن مجید میں اسی جگہ اسی 3 سپارے میں فرمایا سود کھانے والوں کے لیے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، ایک بینک میں جاب کرتے ہیں، ویسے ہی میں نے ان سے پوچھ لیا، کوئی خاص ارادہ میرا نہیں تھا، ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ بینک میں کام کرتے ہو، آپ کے بینک میں کتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں؟ میں نے کہا 4000 تقریباً۔ پھر پوچھا اس میں سیونگ اکاؤنٹ کتنے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 500 کرنٹ اکاؤنٹ ہیں اور 3500 سیونگ اکاؤنٹ ہیں۔ تقریباً کا لفظ ہے یہاں پہ، زیادہ تر جو ہے نا یہ ریشو ہے کہ 500 جو اکاؤنٹ ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہیں اور 3500 جو اکاؤنٹ ہیں یہ سیونگ اکاؤنٹ ہیں۔ اب غور کریں کہ سود کتنا اندر جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سود کتنا پھیل گیا۔ تو جب سود پھیلے گا تو بارشیں بھی ختم ہوں گی اور تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی جو بات آج کرنی ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء۔ بہت اہم بات ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں 3 سپارے میں سورہ آل عمران کے اندر ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر تم نے یہ کیا پھر اللہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا کھولنا ہے، چند منٹ اس میں لگانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہیں۔ جتنی نعمتیں آج تک ہمیں ملی کس نے دی؟ اللہ نے۔ آج کے بعد ہمیں جتنی خیریں چاہیے وہ کس سے ملنی ہیں؟ اللہ نے۔ ہم جب تک زندہ ہیں محتاج کس کے؟ اللہ کے۔ مرنے کے بعد جانا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنا تعلق ہم سے بتا رہے ہیں، فرمانا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو ایمان والوں کا ہمارا اللہ سے تعلق ہے وہ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے محبت کا۔ جہاں محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا وہاں دوست دنیا میں بھی کہتا ہے کہ دیکھو میری تمہاری دوستی ہے، وہ میرا دشمن ہے، ادھر مت جانا، وہ تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، ادھر مت جانا۔ دوستی کے اندر یہ باتیں جائز ہوتی ہیں۔ آج دنیا والے پوچھتے ہیں آخر کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے کہ ہم غیروں کے دن نہیں منا سکتے، ان کے تہوار نہیں منا سکتے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ویلنٹائن ڈے منانے میں، مدر ڈے منانے میں، بلیک فرائیڈے منانے میں، اور یہ جو دن ان کے آتے ہیں ان کو منانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے طریقے پہ نہ چلنا۔ وجہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو محبت کا تعلق ہے اس میں فرق آ جائے گا۔
اللہ اس محبت کے تعلق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والوں سے دوست رکھو، جو میرے دوست ہیں ان سے تم دوست کا دوست ہوتا ہے، اس سے دوستی رکھو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اسی کے اندر دوسری بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اس کو سمجھایا۔ ہمارا اور نبی علیہ السلام کا تعلق جو قرآن کے اندر آیا وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ ان کی اپنی ذات سے زیادہ افضل اور برتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا جو ہم سے تعلق ہے اس کو کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کو یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی بھی کوئی بال برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ محبت کی بات ہے، محبت میں ہی چاہتا ہے نا انسان ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہیں پہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے بھی غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کو آپ نے حکمن بھی فرمایا اور صحابہ کو تربیت، امت کو تربیت بھی یہی دی۔ چند باتیں مخصوص، وقت تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، چند منٹ میں مکمل بھی کرنا ہے، تو سنیے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی امت کو۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ 9 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اصل روزہ ہے 10 محرم کا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا بھئی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غرق کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا لیا تھا، فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ روزہ ہم رکھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ دیکھو تم بھی روزہ رکھو 10 محرم کا، لیکن 9 یا 11 کا ساتھ ملا لینا، کیوں کہ مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، 9 محرم کا جب ہم نے روزہ رکھا یا آئندہ سال جب ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں تو اس دن سارا دن غور کیجئے کہ آج میں نے کیوں روزہ رکھا۔ کیا ہم نے کبھی کسی نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا ہے؟ 9 کو ملایا یا 11 کو ملایا؟ کیوں ملایا؟ کہ مشرکین کی مخالفت کرنی۔ لباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی لباس میں کوئی بات نہیں ہے، سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پگڑی کے بارے میں کہ جب تم پگڑی پہنا کرو تو نیچے ٹوپی پہن لیا کرو۔ مشرکین کی مخالفت کرو کہ مشرکین جب پگڑی پہنتے ہیں تو نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، مشرکین کی مخالفت کرو۔ آج کل رمضان ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو بتایا کہ سحری کیا کرو، مشرکین سحری نہیں کرتے۔ افطاری میں جلدی کیا کرو، مشرکین دیر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، میدان عرفات پہنچے، میدان عرفات سے نکلنا تھا اور میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچے۔ اب مزدلفہ سے صبح کے وقت نکلنا تھا اور منی کی طرف آنا تھا، 10 تاریخ تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے، تھوڑی دیر پہلے صحابہ کو، امت کو فرمایا کہ مزدلفہ سے نکلو۔ کیوں؟ مشرکین کی مخالفت میں۔ مشرکین مکہ جب مزدلفہ سے نکلتے تھے وہ اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ سورج سامنے والی پہاڑی پر بلند نہ ہو جاتا۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا۔ داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو ترشوانا، کیوں؟ مشرکین کی مخالفت کرو۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اللہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے دن منائے جائیں، ایمان والوں سے تعلق رکھا جائے، ایمان والوں سے دوستی کی جائے، کافروں کو دوست نہ بنایا جائے۔ ایک ہوتا ہے مدد کرنا، دنیاوی معاملات، مہمانداری، کاروبار، لین دین، وہ الگ بات ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے دل کی، قلبی محبت ایمان والے صرف ایمان والوں سے رکھیں۔ اچھا، اب ایک سوال پھر وہی کہ جی غیروں کا دن منانے میں کیا ہے جی؟ اب قرآن حدیث کی چند مخصوص باتیں تو بتا دیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہاں سے بات مکمل سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ اور بھی چاہتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے، انہیں قرآن حدیث کی بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی، کچھ اور بھی وہ چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک بات ہے، میں آپ سے اب سوال پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بھائی،
14 اگست کا دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ خوشی کا دن مناتے ہیں نا. 14 اگست کا دن ہم خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی پاکستانی جو پکا پاکستانی ہو، نادرا کا آئی ڈی کارڈ اس کا بنا ہوا ہو، وہ بجائے 14 کے 15 کو اگر خوشی منائے، 15 کو جھنڈا لہرائے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ جی بتائیں خان صاحب، کیا کہیں گے اس کو؟ اس کو غدار کہہ کے دیں گے نا، مانیں گے نہیں اس کو. کیوں؟ جو 14 کا دن منائے وہ ہمارا، جو 15 کا دن منائے وہ ان کا. تو نبی علیہ السلام نے بھی تو یہی کہہ دیا، جو ہمارے طریقے پر چلے وہ ہمارا، جو دوسروں کے طریقے پر چلے وہ ہمارا نہیں. اور کیا فتایا؟ تو یہ جہاں محبت کی باتیں ہوتی ہیں وہاں ان باتوں کو ماننا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس آیت کے اندر منع فرما دیا کہ دیکھو کہ تم غیروں کے طریقوں پر نہ چلو. اور آخری بات اسی قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ رب العزت کو محبت کے پانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جانا، آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو شوق سے، محبت سے اپنے اندر اتار لینا، ایک ایک طریقے کے اوپر چلنا، یہ کامیابی ہے. اور آج کل کے اس وقت کے اندر پوزیشن یہ آ گئی کہ امت کے اندر بگاڑ کا وقت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میں جو شخص میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنی زندگی میں لانے کے ارادے کریں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی ہیں. جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا، وہ عبادات میں ہو، وہ معاملات کے اندر ہو، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ہو. ایک مثال دے دیتا ہوں پھر بات مکمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تھے تو کپڑے سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے تھے. کپڑے سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے تھے. اور جو مختلف احادیث ہیں ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تم جب دوبارہ بستر پر آیا کرو تو بستر کو جھاڑ دیا کرو، تمہیں نہیں معلوم تم کیا چھوڑ کر گئے ہو. ایک جملہ بتایا، بات بتائی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا چھوڑ کر گئے ہو. اب جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، بستر کو جھاڑتے ہیں پھر سوتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے برسوں سے یہ عمل اللہ نے مجھے بھی عطا کیا ہوا، آگے بھی آخری رات تک، آخری جو سانس ہے اس وقت تک قائم رکھے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہ عمل کرتے ہیں. اب اس کا ایک سائنسی فائدہ دیکھیں. آج سائنس نے یہ بتایا کہ جو انسان کا جو جسم ہے نا یہ مختلف چھوٹے چھوٹے سیلز سے بنا ہوا ہے، اور یہ سیل گرتے رہتے ہیں اور نئے آتے رہتے ہیں. جو گر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ڈیڈ سیلز، اور نئے بنتے چلے جاتے ہیں. تو انسان کی جو اسکن ہے تقریباً 4 مہینوں میں یہ چینج ہو جاتی ہے تقریباً، اور نئے سیل آتے بھی رہتے ہیں اور پرانے سیلز گرتے رہتے ہیں. یہ جو کھوجی کتے ہیں نا یہ انہی سیلز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو سونگ رہے ہوتے ہیں. یہ آج سائنس نے بتایا. اور انہیں بتایا کہ رات کو جب انسان بستر پر سوتا ہے تو بہت سارے ڈیڈ سیل بستر پر گر جاتے ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ بستر کو جھاڑے جب دوبارہ سونے آئے. اگر اس نے بستر کو نہ جھاڑا، واپس آ کے لیٹ گیا اسی بستر کے اوپر، تو اب پرانے سیل جو ڈیڈ سیل نیچے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں یہ نئے جسم کے ساتھ مل کر اس کو بیمار کر سکتے ہیں. آج سائنس نے یہ بات بتا دی. آپ یہ بتائیے سمپل سی بات، جس شخص کو یہ سائنسی ترتیب نہیں معلوم، یہ ریسرچ نہیں معلوم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت سے ادا کرتا رہا، کیا اس کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ خود بخود ہوتا چلا گیا. تو نبی علیہ السلام کا ہر طریقہ افضل ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوتا اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا. تمام کاموں میں، وہ معاملات کے ہیں، وہ عبادات کے ہیں، وہ کھانے پینے کے ہیں، ہر چیز
ہمیں چاہیے 100% نبی علیہ السلام کے اتباع کریں، اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ رب کریم دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین رمضان کے اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ نبی علیہ السلام کی اس آمین سے بڑا ڈر لگتا ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی اس شخص کی تباہی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما۔ جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین۔